ہمارے خطے کی تاریخ اور شاید پوری دنیا کی تاریخ بھی اس قرارداد کے مطابق تشکیل پا رہی ہے جسے آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندوں نے منظور کیا تھا۔ یہ ہم ایک گزشتہ سیریز میں تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، اس لیے اگر ہم اس قرارداد کے اس مفہوم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں جو اسے تخلیق کرنے والوں کے ذہنوں میں تھا تو ہمیں اپنی قوم کی تقدیر سے آگاہی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے میں ہمیں انفرادی طور پر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق ایک رہنما کی خصوصیت بھی یہی ہے، اور انہوں نے اپنی مثالی دنیا مرغدین کے شہریوں کی نمایاں صفت بھی یہی بتائی ہے۔ اس لیے آئیے اب ہم اس قرارداد کے اس مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں جو اسے تخلیق کرنے والوں کے ذہنوں میں تھا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں کی قرارداد دہلی کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ حقائق بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں 2 علیحدہ ریاستوں یعنی ہندوستان اور پاکستان کے قیام کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ قرارداد کا پہلا حصہ 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے جن کے معنی اس وقت سب پر واضح تھے، لیکن آج ہم انہیں سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم ایک پیراگراف روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے وضاحت طلب نکات پر غور کریں گے۔ پہلا پیراگراف کچھ یوں ہے: جبکہ ہندوستان کے اس وسیع بر صغیر میں 10 کروڑ مسلمان ایک ایسے عقیدے کے پیرو ہیں جو ان کی زندگی کے ہر شعبے تعلیمی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی میں نافذ ہے، جس کا ضابطہ محض روحانی تعلیمات اور عقائد اور رسومات و تقریبات تک محدود نہیں ہے، اور جو ہندو دھرم اور فلسفے کی اس تخصیصی نوعیت سے ٹکراتا ہے جس نے ہزاروں سال سے ذات پات کے ایک منجمد نظام کو پروان چڑھا کر 6 کروڑ انسانوں کو اچھوت بنا دیا ہے، جس نے انسان اور انسان کے درمیان غیر فطری دیواریں کھڑی کی ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمان، عیسائی اور دوسری اقلیتیں سماجی اور اقتصادی طور پر دائمی غلامی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اس وقت بر صغیر میں مسلمانوں کی کل آبادی 10 کروڑ کے قریب تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے سے یہاں اسلام ہی مراد ہے، لیکن اس قرارداد کے مفہوم اور ہماری سمجھ میں شاید سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم میں سے خاص طور پر تعلیم یافتہ افراد جب اسلام کے ضابطۂ حیات کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہماری مراد اسلام کی کوئی نہ کوئی ایسی تشریح ہوتی ہے جو صرف ہمارے ہم خیال حلقوں تک محدود ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے واقف نہیں ہے یا اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، جبکہ یہاں اسلامی تصور حیات سے مراد وہ تصور حیات ہے جس کی پیروی مسلمان عوام پہلے ہی سے کر رہے تھے، اور جو ان کی زندگی کے تعلیمی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی شعبوں میں کسی نہ کسی طور پر پہلے ہی سے نافذ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تصور حیات اسلام کی اسی تشریح پر مبنی تھا جو علامہ اقبال نے پیش کی تھی، جیسا کہ ہم ایک اور سیریز میں دیکھ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کے بجائے اسلام کی کسی اور تشریح کو اسلامی تصور حیات سمجھا ہے، وہ اپنے تصور حیات اور دنیا میں رونما ہونے والی ان اہم تبدیلیوں کے درمیان کوئی تعلق دریافت نہیں کر پاتے ہیں جو حقیقت میں اسی قرارداد کے ارتقاء کی منازل ہیں، جیسا کہ ایک اور سیریز میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو اس ارتقاء کی اگلی منزل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تصور حیات سے اسلام کی وہی تشریح مراد لینی ہوگی جو علامہ اقبال نے موجودہ زمانے کے لیے پیش کی تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں ہندو دھرم اور فلسفے کے صرف ایک پہلو پر تنقید کی جا رہی ہے۔
ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی ہندو دھرم اور فلسفے کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی اپنی زندگی کے ہر دور میں بڑی اچھی رائے پیش کی تھی۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ علامہ اقبال نے ہندو معاشرے کو بھی ایک واضح پیغام دیا تھا، جس کا خلاصہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ تھا کہ قدیم ہندوستان کی روح نے خدا کی جستجو کی اور اسے پا لیا۔ اب جدید ہندوستان کو چاہیے کہ اپنے اسی قابل قدر ورثے کی مدد سے انسان کی وحدت کو دریافت کرے۔ چنانچہ اس قرارداد میں بھی ہندو دھرم اور فلسفے کے صرف اسی پہلو کے ساتھ اختلاف کا اظہار کیا گیا ہے جو اس انسانی وحدت کو دریافت کرنے کے راستے میں حائل ہے، یعنی ہندو دھرم اور فلسفے کا وہ پہلو جو ذات پات کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، دوسری اقلیتوں کو بھی کون سا خطرہ درپیش ہے۔ یہ اس قرارداد کے مطابق بر صغیر کی تقسیم کا پہلا جواز ہے۔ دوسرا جواز اگلے پیراگراف میں ہے، یعنی جبکہ ذات پات کا ہندو نظام قومیت، مساوات، جمہوریت اور ان تمام بلند مقاصد کی کھلی خلاف ورزی ہے جن کی اسلام نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں اسلام کے جن آئیڈیلز کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے جمہوریت کی تفصیل گزشتہ چاروں سلسلوں میں سامنے آتی رہی ہے۔ قومیت یعنی نیشنلزم سے یہاں مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے مختلف مذاہب اور گروہ ایک قوم بنتے ہیں۔ اس قرارداد کے مطابق اسلام اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کرتے ہوئے یہی کہا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا قرارداد کے اگلے پیراگراف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مختلف تاریخی پس منظر، روایات، ثقافت اور سماجی اور اقتصادی نظاموں کی وجہ سے ناممکن ہے کہ ایک واحد ہندوستانی قوم ارتقا پا سکے جس کے ارمان اور نصب العین مشترک ہوں، اور صدیوں بعد بھی وہ ایک دوسرے سے واضح طور پر مختلف دو قومیں ہیں۔ اگر ہم پچھلے پیراگراف کی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مختلف مذاہب اور گروہوں کو متحد کر کے ایک قوم بنانا اسلام کے مقاصد میں شامل ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے وجود میں آنے والی مسلم ریاست میں مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک متحدہ قوم بھی بن سکیں گے جس کے ارمان اور نصب العین مشترک ہوں۔ لیکن اس امکان کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یہاں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ بہرحال اس قرارداد کے وقت تک یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ قومیں ہیں۔ اس حوالے سے بعض تاریخی ثبوت اگلے پیراگراف میں آ رہے ہیں۔ وہاں جن تفصیلات کا ذکر ہے عام طور پر ہم ان سے واقف نہیں ہیں، وہ تفصیلات میں نے اپنی کتاب اقبال کی منزل میں بھی پیش کی ہیں، اور اس چینل سے پیش کی جانے والی قائد اعظم کی سوانح میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ فی الحال اس پیراگراف کو سنتے ہوئے کوشش کیجئے کہ تفصیلات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ الجھن محسوس نہ کرنے لگیں، اور اپنی توجہ صرف اس بنیادی نقطے پر رکھیے جو کسی تفصیل کے بغیر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جبکہ ہندوستان میں مغربی جمہوریت کی طرز کے سیاسی ادارے متعارف کروانے کی برطانوی پالیسی کے نفاذ کے بعد جلد ہی واضح ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم یا معاشرے کی اکثریت دوسری قوم یا معاشرے کی اکثریت پر اس کی مرضی کے خلاف حکومت کرے گی، جیسا کہ 1935 کے دستور ہند کے تحت ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس کی حکومت کے 2.5 سال میں کھل کر سامنے آ گیا، جب مسلمانوں کو ناگفتہ ہراس اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ دستور میں فراہم کیے ہوئے نام نہاد تحفظات اور گورنروں کو دی ہوئی ہدایات کے بے اثر ہونے کے قائل ہو کر یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوئے کہ اگر ایک متحدہ ہندوستانی وفاق قائم ہوا تو مسلم اکثریت کے صوبوں میں بھی مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر نہ ہوگی، اور ان کے حقوق اور مفادات مرکز کی مستقل ہندو اکثریت کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں گے۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ مغربی جمہوریت خواہ ہمارے لحاظ سے اچھی چیز ہو یا نہ ہو، بہرحال اس میں بھی زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ قوم کا ایک گروہ اکثریت کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد
پوری قوم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک قوم سے اکثریت حاصل کرنے والی جماعت دعویٰ کر بیٹھے کہ اسے کسی دوسری قوم پر حکومت کرنے کا حق بھی حاصل ہو گیا ہے۔ امریکی صدر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اس کے ووٹ برطانوی وزیر اعظم کے ووٹوں سے زیادہ ہیں اس لیے برطانیہ کی حکومت بھی اب اسی کے سپرد کر دی جائے۔ بر صغیر میں کچھ اسی قسم کا معاملہ ہو رہا تھا۔ مسلمان کانگریس کو ووٹ نہیں دیتے تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بہت کم تھی اس لیے ہندوؤں سے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے بعد کانگریس کہتی تھی کہ اسے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے اور ان پر حکومت کرنے کا حق بھی حاصل ہو گیا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے جو اس قرارداد کے مطابق بر صغیر کی اس تقسیم کا جواز فراہم کر رہی تھی جس کا مطالبہ قرارداد کے بقیہ حصوں میں کیا جا رہا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ مسلم ہندوستان کو ہندوؤں کے تسلط سے بچانے اور مسلمانوں کو اپنی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق خود کو ترقی دینے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شمال مشرقی حصے میں بنگال اور آسام اور شمال مغربی حصے میں پنجاب، صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان پر مشتمل خود مختار ریاست قائم کی جائے۔ یہ پیراگراف اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے 1940 میں منظور کی جانے والی قرارداد لاہور یعنی قرارداد پاکستان میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ بر صغیر کے مسلم اکثریتی صوبے ایک ہی ریاست بنیں گے یا ایک سے زیادہ ریاستوں کی صورت میں آزاد ہوں گے۔ یہ فیصلہ کہ وہ تمام صوبے ایک ہی ریاست بنیں گے اب اس قرارداد کے ذریعے ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ریاست بہت جلد پاکستان کے نام سے وجود میں آ گئی اور اس وقت اس میں وہ علاقہ بھی شامل تھا جو اب بنگلہ دیش ہے۔ اس ریاست کے قیام کے مقاصد بھی اس پیراگراف میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ دو ہیں اور چونکہ ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کا تسلی بخش جواب آگے آ رہا ہے۔ اس پیراگراف میں قیام پاکستان کا پہلا مقصد بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو ہندوؤں کے تسلط سے بچانا ہے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو تقسیم کے بعد ہندوستان ہی میں رہ جانے والے تھے اور جن کی اولادیں آج بھارت میں آباد ہیں۔ اس نقطے کی کچھ تفصیل ایک اور ویڈیو میں آ چکی ہے۔ پاکستان کے قیام کا دوسرا مقصد مسلمانوں کو اپنی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق خود کو ترقی دینے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ قدرتی صلاحیتوں سے مراد وہ تصور حیات بھی ہے جس کا حوالہ پہلے پیراگراف میں آیا۔ اس تصور حیات میں یک رنگ ثقافت اور بعض سیاسی اور قانونی اصول بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک اور سیریز میں دیکھ چکے ہیں، اور جیسا کہ اسی سیریز میں بیان کیا گیا، اس تصور حیات کا اصل مقصد غربت اور خوف سے آزاد معاشرہ قائم کرنا، جسے علامہ اقبال نے مرغ دین کا نام دیا، اور اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کی تقدیر میں اپنے منفرد کردار سے آگاہ ہو کر اسے ادا کر سکتے ہوں۔ قرارداد کے پہلے حصے میں 5 اہم مشاہدات پیش کرنے کے بعد قرارداد کے دوسرے حصے میں ان مشاہدات کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مرکزی اور صوبائی مسلم لیگی قانون سازوں کا یہ کنونشن گہرے غور و خوض کے بعد اعلان کرتا ہے کہ مسلم قوم کبھی ایک متحدہ ہندوستان کے لیے آئین قبول نہ کرے گی اور کبھی اس مقصد کے لیے بننے والے واحد دستور ساز ادارے میں شریک نہ ہوگی، اور ہندوستان کے عوام کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے برطانوی حکومت کا کوئی فارمولہ ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے میں مفید نہ ہوگا اگر وہ مندرجہ ذیل اصولوں کے مطابق نہ ہوا جو انصاف پر مبنی ہیں اور ملک میں داخلی امن و سکون قائم رکھنے والے ہیں۔ یہاں 2 اصطلاحات پر غور کرنے کا موقع ہے۔ واحد دستور ساز ادارے سے مراد ایک ایسی دستور ساز اسمبلی ہے جو متحدہ ہندوستان کے لیے دستور بنائے۔ کانگریس نے اس قسم کی اسمبلی کے قیام کا مطالبہ پیش کر رکھا تھا۔ اس قرارداد میں کہا جا رہا ہے
کہ بر صغیر کی مسلمان قوم کبھی اس قسم کے ادارے میں شریک نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب برطانوی حکومت نے کانگریس کی خواہش پر یہ اسمبلی قائم کی تو مسلمانوں کے نمائندوں نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کا یہی اقدام بالآخر بر صغیر کی آزادی کا سبب بنا، جیسا کہ ایک اور ویڈیو میں واضح کیا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں ہندوستان کے مسئلے سے مراد ہندوستان کی غلامی ہے، اور اس زمانے کی سیاسی زبان میں اس اصطلاح کا یہی مطلب سمجھا جاتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے سے ہندوستان کی آزادی مراد لی جاتی تھی۔ چنانچہ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرارداد کے اگلے حصے میں جو مطالبات پیش کیے جائیں گے وہ صرف مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کی آزادی کے لیے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف انہی کے مطابق عمل کر کے یہ خطہ آزاد ہو سکے گا۔ اس قرارداد کے مطابق جن اقدامات کے ذریعے بر صغیر کو آزادی حاصل ہو سکتی تھی وہ 4 تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ بنگال اور آسام پر مبنی شمال مشرقی حصہ اور پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان پر مبنی شمال مغربی حصہ یعنی پاکستانی حصے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ایک آزاد خود مختار ریاست بنائے جائیں اور کسی تاخیر کے بغیر پاکستان کے قیام پر عمل درآمد کرنے کا حتمی وعدہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام اپنے اپنے آئین کی تشکیل کے لیے 2 علیحدہ دستور ساز ادارے قائم کریں۔ چنانچہ اسی مطالبے کے مطابق آگے چل کر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی، اور اس مطالبے کو نظر انداز کر کے انگریزوں نے پورے بر صغیر کے لیے جو اسمبلی بنائی اس کے اختیارات بھی سمٹ کر صرف بھارت تک محدود ہو گئے، جیسا کہ اس مطالبے میں کہا گیا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں جو بھارت ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور آج تک ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا کوئی نقشہ نہ کانگریس کی کسی قرارداد میں تھا اور نہ ہی گاندھی کی کسی تحریر میں پیش کیا گیا تھا، بلکہ اسی قرارداد کی یہ شق اس بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے تیسرا ضروری اقدام اس قرارداد کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں اقلیتوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور کی ہوئی قرارداد کے مطابق تحفظات فراہم کیے جائیں۔ قرارداد لاہور میں اقلیتوں کے حقوق کی شق اس طرح تھی کہ پاکستان کی ہر مذہبی اقلیت کے تمام حقوق اور مفادات اس اقلیت کے ساتھ مشاورت کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔ یہ حقوق اور مفادات محض اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر لینے تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ جس طرح قیام پاکستان کے ذریعے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قدرتی صلاحیتوں کے مطابق خود کو ترقی دے سکیں، بالکل اسی طرح پاکستان کی ہر مذہبی اقلیت کو بھی یہی اختیار حاصل ہوگا۔ دوسری طرف بھارت میں مسلمانوں کے لیے بھی اسی اختیار کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس لیے اگر ہم پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو یہ تمام حقوق فراہم کریں تو قرارداد پاکستان کے لحاظ سے بھی اور اس قرارداد دہلی کے لحاظ سے بھی ہم ان مذہبی اقلیتوں پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ہم صرف وہ عہد پورا کر رہے ہوں گے جو بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کی دعا مانگتے ہوئے اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے چوتھا اور آخری اقدام اس قرارداد کے مطابق اس عارضی حکومت سے تعلق رکھتا تھا جسے انگریز اس زمانے میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے حوالے سے قرارداد میں یہ کہا گیا کہ مرکز میں عبوری حکومت کی تشکیل میں مسلم لیگ کے تعاون اور شمولیت کی بنیادی شرط مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کی قبولیت اور اس پر بلا تاخیر عمل درآمد ہے۔ قرارداد کے آخری حصے میں اعلان کیا گیا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان اس قرارداد پر عمل درآمد کروانے کے لیے کسی بڑے سے بڑے اقدام سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ مزید برآں یہ کنونشن پرزور اعلان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر کسی آئین کو نافذ کرنے
یا مسلم لیگ کے مطالبے کے برعکس مرکز میں کوئی عبوری بندوبست نافذ کرنے کی کوئی بھی کوشش مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑے گی کہ اپنی بقا اور قومی وجود کی خاطر ہر ممکن طریقے سے اس کی مزاحمت کریں۔ یہ اس قرارداد کا وہ مفہوم ہے جو اسے تخلیق کرنے والوں کے ذہنوں میں تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ہمارے خطے کی تاریخ اور شاید پوری دنیا کی تاریخ بھی اسی کے مطابق تشکیل پا رہی ہے۔ وہ گیت سن رہا ہوں میں نگر نگر میں آج بھی، کہ جس کی لے پہ جھوم اٹھے یہ سنگ دل سماج بھی، چھڑے ہیں جتنے زمزمے سبھی کا انگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہیں صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے۔ اس لیے اگر ہم اس قرارداد کے اصل مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں ان واقعات کا زیادہ بہتر اندازہ ہو سکتا ہے جو آئندہ چند برسوں میں پیش آنے والے ہیں اور جن کی طرف اس سیریز کی پہلی قسط میں اشارہ کیا گیا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ اس قرارداد کے مفہوم کو صرف ریاستوں کی سطح پر تسلیم کروا رہی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فائدہ اس وقت پہنچے گا جب ہم انفرادی سطح پر بھی اس قرارداد کے اصل مفہوم کو قبول کریں گے۔ یہ کام کوئی بھی شخص اپنی ذات سے شروع کر سکتا ہے، اور تب اسے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ قوم کی تقدیر میں اس کا اپنا مخصوص کردار کیا ہے۔ آپ یہ کام کس طرح شروع کر سکتے ہیں، یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔